ہوتا ہے بھائی گھر میں کسی مرد کو بھیجو اگر اتنی حیا ہے. گھر کے باہر کے کام کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا، مردوں کی. تو ان بچیوں نے خود پہلے کہہ دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے گھر میں ایک ہی مرد ہے، وہ ہمارے ابا، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اور وہ بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے. ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے لیے پیدا کیا ہے. گھر کے باہر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ مردوں کے. ورنہ وہ ایکسپلینیشن کیوں دیتی؟ وہ بتا رہی بھائی ہم مجبور ہیں، بوڑھے باپ ہے وہ نہیں آ سکتا تو مجبوراً ہم آئیں. موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا. قرآن کہتا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ نے ان دونوں کو پانی دیا. ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، موسیٰ کی نیت میں کوئی لالچ نہیں تھی، لیکن جب خدمت کر لی نا تو پھر دل میں تھوڑی سی تما پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ بھائی میں تو نہ کھانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام، پیسے بھی ختم. اب میں نے ان کو پانی پلایا ہے، شاید ان کو دل میں کچھ خیال آ جائے، گھر میں ابا کو جا کے بتائیں اور کوئی میرے روٹی پانی کا انتظام ہو جائے. دل میں تو خیال آ سکتا ہے نا. حضرت موسیٰ کی نیت یہ بولو نہیں تھی، لیکن جب دل میں خیال آیا تو اب ان بچیوں سے کہنا استغنا کے خلاف سمجھا کہ مخلوق سے خدمت کی مدد مانگیں. ان بچیوں سے جا کے کہیں دیکھو میں نے تمہاری کتنی خدمت کی ہے. ایکچولی اب آپ بھی گھر میں جا کے ابا کو بتائیں کہ ایک آدمی ہے ابھی نیا نیا سفر سے آیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں رمضان آنے والا ہے، مفتی صاحب اس سلسلے میں آپ سے تھوڑی سی دعا کی، خصوصی دعا کی درخواست ہے. میں سمجھ جاتا ہوں چندہ چاہیے اس کو. تو کیا یعنی یہ بہت بلیغ آیت ہے، یہ مخلوق سے نہیں کہہ رہے. کیوں؟ اس موقع پہ ان سے مدد مانگنا یہ استغنا کے خلاف ہے، یہ اس کی علامت ہے. اچھا آپ نے پانی اس چکر میں پلایا تھا. اس کی مثال ایسے جیسے مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں. حکیم الامہ نے دعا کی اللہ اس کی مغفرت کر دے اور وغیرہ. اس نے پھر پیسے ہدیہ نکال کے دیا. انہوں نے کہا ہمارے یہاں دعائیں بکتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں دعائیں، پیسے واپس کر دیے انہوں نے. یعنی تم مجھ سے دعا کروا رہے اور پھر ساتھ ہی پیسے دے رہے ہو، اس کا مطلب یہ تو فوراً یہی میسج جائے گا کہ دعا کر لیں 50 روپے میں. تو آپ نے چونکہ بہت اچھی دعا کر لی تو یہ 100 روپے بنتے ہیں اس کے. ویسے ہدیہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھائی تو پہلے دے دیتا تو یہ موقع نہیں ہوتا. تو بعض چیزیں بے موقع ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب خدمت کی نا، دل میں خیال آیا کہ شاید بھائی کوئی مدد ہو جائے. تو اب ان سے نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ کے سامنے اپنی احتیاط ظاہر کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل میں جو یہ خیال آیا ہے، میں مخلوق سے تو مستغنی ہوں لیکن تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. کیا پیاری دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. درخت کے سائے کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ تو نے اگر میرے لیے کوئی اچھا انتظام کر دیا ہے نا تو میں اس کا محتاج ہوں، مجھے وہ انتظام چاہیے. صحیح ہے نا. اشارہ تھا کہ اب یہ بچیاں گھر جا کے ابا کو بتائیں گی، ابا شاید کوئی پیسے ویسے دے دیں، تو میں ان سے تو نہیں مانگ رہا، لیکن اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اگر تو نے کوئی ارادہ کیا تو کر لے اس کو پورا. یہ ہے بیلنس. یہ کیا ہے؟ بیلنس. تو اللہ نے ان کی دعا پوری کی موسیٰ علیہ السلام کی. وہ کیا ہوا، وہ باپ بھی بڑا غیرت مند تھا. دیکھو ورنہ آج کل جو بغیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، خدمت لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یار فری پھوکٹ کی ہے نا خدمت، تو فری میں کی ہے نا، چلو فری میں ہی ٹھیک ہے. ہمیشہ غیرت مند لوگوں کی قدر کیا کرو. جو تمہاری فری میں خدمت کر رہے ہیں نا، معاوضہ انہی کو دیا کرو، اور جو معاوضہ لے کے کر رہے ہیں تو جتنا معاوضہ اتنا ہی دو ان کو، اور جو فری میں کر رہے ہیں ان کو ڈبل دیا کرو. مخلص لوگوں کی قدر کیا کرو. آج کیا کرتے ہیں، جو مخلص ہے اس کو نچوڑتے رہتے ہیں. جو بہو خدمت والی مل گئی نا، ساس پورا نچوڑے گی اس کو، ایسے نچوڑے گی. اور جو خدمت والی نہیں ہے اس سے بالکل ریزرو ہو کے چلتی ہے. حالانکہ بھائی جو خدمت والی ہے اس پہ دل کیا کرو، بڑا کرو. اس سے خدمت بھی کم لو، کھلاؤ بھی زیادہ، کہ بھائی اس کے اندر تو پہلے سے جذبہ ہے. ہر چیز میں الٹا. جو بچہ ماں باپ کا خدمت گزار ہو اس کو نچوڑا جاتا ہے، جو بدتمیز ہو اس سے ماں باپ تھوڑا سا ڈر ڈر کے رہتے ہیں. آپ گھروں میں دیکھ لینا، یہ چونکہ بے وقوف مل گیا سارے کام یہی کرتے ہیں، انڈے بھی تو لے کر آ، دہی بھی تو لے کر آ، فلانا بھی، وہ چونکہ لا رہا ہے وہ کہتا ہے یار میں صحیح گدھا مل گیا. ٹھیک ہے. تو مخلص لوگوں کی قدر کیا کرو. تو قرآن کیا کہتا ہے، فجاءته احداهما تمشي على استحياء. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دعا مانگی نا، اللہ نے دعا قبول کی. وہ باپ بھی بڑے غیرت مند تھے.
جب بچیوں نے گھر جا کے بتایا کہ ایسے، وہ انہوں نے باپ نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی، انہوں نے کہا ایک نوجوان تھا جس نے ہماری خدمت کی ہے. تو ان لڑکیوں کے باپ غیرت مند، انہوں نے کہا جاؤ اس کو لے کر آؤ، ہم اس خدمت کا اس کو معاوضہ دیں گے، ہم فری میں خدمت. ابے میں تمہیں یہ بار بار اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ یہ خاندانی پن اپنے اندر پیدا کرو. کوئی تمہاری فری میں خدمت کر دیا کرے نا تو پیسے دے دیا کرو، بولو ہم خاندانی لوگ ہیں، فری پھوکٹ کے کام نہیں کرتے. تو اگر فری میں کر رہا ہے یہ تیرا خاندانی پن ہے، میں پیسے دوں گا یہ میرا خاندانی پن ہے. اب خاندانی مقابلہ ہو رہا ہے تو میرا پلڑا کیا رہے گا؟ بھاری رہے گا. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خاندانی مل جائے اور کمینے پن پہ آ جاتے ہیں اور کمینے پن پہ آ جاتے ہیں. تو بولو بھائی ہماری ٹانگ ہمیشہ کیا رہے گی؟ اونچی رہے گی. تو لڑکیوں کے باپ نے بولا کہ اس نے فری میں خدمت کی ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، کوئی فری میں بھی کر رہا ہو تو ہم اس خدمت کا اس کو معاوضہ دیتے ہیں، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اس کی خدمت کریں گے ہم. قرآن کیا کہتا ہے؟ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ حیا کا لفظ بڑھانے کی ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے میراتھن ریس کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ اسلام عورت کی حیا کو دیکھنا چاہتا ہے. ہاں امی عائشہ نے دوڑ لگائی ہے کس کے ساتھ؟ اپنے شوہر کے ساتھ. تو شوہر کے معاملات اور ہیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر پردے والی ہے نا تو اس کو بھی جیل میں ڈال کے نہ رکھے. امی عائشہ پردے والی تھی نا تو کتنے سفروں میں ہمارے نبی ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اور میدان میں دوڑ بھی لگائی ان کے ساتھ، صحابہ کو آگے بھیج دیا تاکہ بے پردگی بھی نہ ہو. جب پہلی دفعہ دوڑ لگائی امی عائشہ کہتی ہیں میرا بدن ہلکا تھا میں جیت گئی. کئی سال کے بعد دوبارہ سفر سے واپسی پہ نا پھر نبی نے سب کو آگے بھیج دیا. امی عائشہ کہتی ہیں میرا جسم بڑھ چکا تھا، دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور امی عائشہ سے فرمایا تل کا بھی تل کا، اے عائشہ یہ اس کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے مقابلے میں. تو عورت کو کہ جو ہے نا پردے دار عورتوں کے ساتھ کو پروٹوکول دیا کرو، مگر وہی ہے کہ جب ایک پردے والی مل گئی تو اب اس کو اس کے پردے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ملتی نا ذرا بولڈ قسم کی جو سر پہ چترول لگا رہی ہوتی اس کو سارے حقوق مل رہے ہوتے. تو خیر، تو قرآن ان کی حیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو عورت کی حیا بہت پسند ہے، اور حیادار لڑکیوں سے ہی شادی کیا کرو. خدا کے بندو، ہر ایک کو بولڈ چاہیے. ایکچولی ٹھش پش کرتی ہو ذرا سا نا، وہ ٹھش پش 2-4 دن کو اچھی لگتی ہے، پھر جب تمہارے سر پہ ٹھش پش کرے گی نا، کیونکہ حیا ہوگی تو شوہر کے سامنے بھی نظر، جب شوہر کو غصہ آئے گا تو آواز کو پس کر لے گی. اور اگر حیا نہیں ہوگی تو بھائی حیا ہی تو ساری برائیوں سے روکتی ہے. آپ تھوڑا سا جواب دیں گے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی. وہ شٹ اپ فراز. ہمارے ایک جاننے والے تھے، بہت پرانی بات ہے، اب آپ کو کیا پتا کون سے فراز کی بات ہو رہی ہے. آرمی میں کیپٹن تھے وہ، تو پڑوس میں رہتے تھے. بہت پرانا قصہ ہے، اب ان کو بھی پتا نہیں چلے گا. آرمی بہت سارے کیپٹن 20 سال پہلے فراز تھے نا، بہت سارے فراز تھے. اب ایسا نا کوئی آرمی کا چیف بن جائے کل فراز، مجھے اٹھا کے اندر ڈال دے کہ میں بھائی اس کی بات نہیں کر رہا، 20 فراز ہیں، سسٹم میں نہ لے آئے مجھے بھی کوئی. ٹھیک، فوج تو کچھ بھی. تو وہ نا انہوں نے شادی کی پہلی رات نا اپنی بیوی کو بتایا، ان کی گھر والی نے میری گھر والی کو بتایا کہ ہم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے نا فرسٹ نائٹ بڑی اسی اسٹائل میں، میرے ہسبینڈ نے فرسٹ نائٹ مجھے بتا دیا تھا کہ تم میرا نام لے کے کیپٹن فراز کہا کرو. مجھے کیا کہا کرو؟ کیپٹن فراز. یہ ہسبینڈ، شوہر، آقائے نامدار، یہ وہ نہیں، نام لو. مجھے براڈ مائنڈڈ لڑکیاں پسند ہیں، ادب تمیز اور دوپٹہ شپٹہ نہیں پسند. وہ بھائی ایسی نکلی کہ ان کے گھر سے لڑائیوں کی آوازیں آتی تھیں. وہ جب ذرا ڈانٹتا نا بیوی کو، بیوی کہتی شٹ اپ فراز. تو یہ جملہ مجھے یاد ہو گیا، او فراز شٹ اپ. تو میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا جو سکھایا ہے وہی. فراز ادھر فوج کا کیپٹن ہے، کیپٹن کی تو بڑی پھوپھا ہوتی ہے بھائی، لوگ آگے پیچھے یس سر، ٹھیک ہے نا، سلوٹ مار رہے ہیں. لیکن ادھر کیا، ذرا سا بیگم کو بولا او فراز شٹ اپ.
تو فراز صاحب تو ہمیشہ کے لیے، ہو سکتا ہے اب تک انتقال ہو گیا ہو فراز صاحب کا، ان کا، مجھے نہیں لگتا اب تک فراز صاحب بچے ہوں گے. تو اس لیے بھائی حیا کیا ہے؟ حیا سب سے پہلے کیا ہے؟ حیا. تو قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، حیا کے ساتھ چل رہا ہے راستے کے کنارے پہ، بیچ روڈ پہ نہیں، پردہ کر کے، چال سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں حیا ہے. اور کہنے لگی ان ابی یدعوکا، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے، میرے ابا آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فوراً چلے گئے. کیوں؟ استغنا میں بھی اعتدال ضروری ہے. بعض لوگ ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں، نہیں میں تو فری میں، اندر اندر سے ہوتا ہے بھائی کچھ لے آؤ یار، اوپر اوپر سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، فنٹر بنے، اوپر اوپر سے نا بڑے فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں ایکچولی، اور خاص طور پہ کوئی لڑکی آ جائے اس کے سامنے تو بہت شو مار رہے ہوتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا بھائی میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اب اگر میں جو ضرورت بھی ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اگر ایک موقع مل رہا ہے تو مجھے جانا چاہیے. یہ ہے استغنا میں اعتدال، بیلنس. یہ کیا ہے؟ بیلنس ہے. ہمارا ایک ساتھ دوست تھا، میں نے اس کو، وہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کو ملازم رکھا، وہ نہیں میرا خادم، میں نے اس کو ملازمت پہ رکھا نا اپنی خدمت کے لیے. میں نے کہا کتنی تنخواہ لے گا؟ کہہ رہے ہیں بتا ہی نہیں رہا نا، کہہ رہا ہے فری میں کروں گا. میں نے کہا تو کیا فری میں، تیرے بیوی بچے نہیں ہیں؟ مجھے 20 کام ہے نا، 4 گھر ہیں، میں آلو پیاز ٹماٹر ہی لیتا رہا ہوں سارا دن بیٹھ کے، مجھے ضرورت پڑ گئی. میں نے کہا بھائی تنخواہ بتا. کہہ رہے فری میں. مجھے پھر غصہ آ گیا. میں نے کہا بھائی تیرے بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ فری میں فری میں فری میں. خیر سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، اس کے پھر جلدی سمجھ میں آ گیا. تو وہ فنٹر نہیں بن رہا تھا بیچارہ، وہ سادگی میں ایسا کر رہا تھا، لیکن ایسی سادگی ٹھیک بولو نہیں ہے. بھائی تمہیں بھی تو کمانا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، تو فری پھوکٹ کا کیا ہوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی لڑکی نے کہا نا کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فوراً چلے گئے. چلو یار اللہ نے کوئی انتظام کیا. اب یہاں استغنا یہ ٹھیک نہیں ہے. چلتے ہیں بھائی. قرآن